پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جہاں خوبصورتی بولتی ہے فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ جنگ بندی کے بعد بھی حملے کریں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی۔ ہرات کی مسجد پر حملہ، امام سمیت 17 افراد جاں بحق۔ سندھ میں بدامنی پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا اظہار برہمی، ناکام افسران کو ہٹانے اور ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور آپریشن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ افسران کی اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت۔ لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل میں اینستھیزیا قومی کانفرنس سے قبل پری کانفرنس ورکشاپس کا انعقاد، ماہرین کا مختلف سیشن سے جمعے کو خطاب۔ ہفتے کی صبح کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اسکوٹر موٹر سائیکل ٹریننگ مکمل۔ جلد اضلاع میں پولیو حفاظتی ٹیکہ جات مہم میں شریک خواتین کو وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو تقریب میں اسکوٹرز کی چابیاں تقسیم کریں گی۔ اسکوٹر کی تصویر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ چاکیواڑہ میں غیر قانونی ادویہ فروخت کرنے اور بچے کی ہلاکت پر پولیس نے میڈیکل اسٹور مالک کو گرفتار کر لیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سندھ کی سرکاری جامعات میں طالبات کے ساتھ مسلسل ہراسگی کے واقعات، سندھ میں بدامنی پر صدر مملکت کا اظہار برہمی پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے قیام کا مقصد صوبے کے تمام سرکاری اور نجی صحت کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے والوں کو رجسٹریشن نیٹ ورک میں لانے کے ساتھ ہی انہیں عبوری رجسٹریشن دینی تھی اور علاج معالجے کے نظام میں طبی اور انتظامی غفلت کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہی ایسے اداروں اور افراد کے خلاف کمیشن کے ایکٹ کے تحت قانونی تعزیبی کارروائی کے علاوہ بڑھتی ہوئی عطائیت کو روک کر ایسے عناصر کی سرکوبی کر کے عطائی خانوں کو بند کرنا اور ان کے قیام کو روکنا تھا۔ اسی بنا پر سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں سانحہ آتش زدگی کے نتیجے میں 4 سرکاری ملازمین کے جاں بحق ہونے پر بعد انتظامی اور طبی غفلت کے مذکورہ سنگین واقعے پر ٹھوس ثبوت اور دلائل کے ساتھ قتل خطا یا قتل عمد کے اس واقعے پر اپنے نشریاتی ادارے کے ذریعے ارباب اختیار اور متعلقہ حکام سمیت سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی توجہ اس جانب مسلسل مبذول کروائی، لیکن شاید نگراں حکومت اور قومی انتخابات کے باعث کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور مستقل صوبائی حکومت کے قیام کے باوجود مذکورہ سنگین واقعے پر کوئی عملی اقدام ارباب اختیار کی جانب سے نہ ہونے پر ایک ذمہ دار محب وطن شہری کی حیثیت سے مفاد عامہ کے سنگین واقعے کی باقاعدہ درخواست سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال کی، جس پر کارروائی کے بجائے LDN کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ہیلتھ کیئر کمیشن نے جو جواب LDN کو ارسال کیا ہے، پہلے آپ اس جواب کے خط کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ہیلتھ کیئر کمیشن کے پبلک سرونٹ کے شاہانہ جواب کو ملاحظہ فرمایا۔
خود مختار ادارے کا مطلب خود کو ہر قسم کے قانون سے بالا تر تصور کرنا بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوتا ہے، جبکہ ادارے نے LDN کی قانونی ٹیم کی مشاورت کے ساتھ اس کا مجھے باقاعدہ جواب دینے کی ہدایت دی ہے۔ لہذا آج کے اس پروگرام کے ذریعے ابتدائی طور پر ضمناً سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے کے ارباب اختیار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکاری اداروں میں طبی غفلت اور بد انتظامی کے تحت جاں بحق ہونے والے سرکاری ملازمین کے تنازعات کو دیکھنا آپ کی نہیں تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر آپ کے ہی مذکورہ خط کے مطابق آپ نے سیکریٹری سے سندھ کو اس معاملے کو دیکھنے کا بالواسطہ خود سری پر مبنی جواب دیا ہے، جبکہ میں یہاں آپ کو صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل آپ نے سرکاری اداروں میں بد انتظامی پر آج تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ یقیناً کی آپ نے تو کارروائی کے ساتھ ساتھ چالان اور جرمانہ تک کیا ہے، اور اب لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال کے معاملے کو گمراہ کن طریقے سے سیکریٹری صحت کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ یہ اقدام ہیلتھ کیئر کمیشن کی انتظامیہ کا طویلے کی بلا بندر کے سر باندھنے کے مترادف ہے، جبکہ قانون کے مطابق سیکریٹری صحت سندھ از خود سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے فعل مجرمانہ کے ارتکاب پر احتساب کا پورا قانونی حق رکھتے ہیں۔ LDN نے اپنے شکایتی خط میں سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں کیڈر چینج قانون کے پرخ سے اڑانے والے سرغنہ ندیم احمد اور زمان کی نشاندہی کر دی ہے کہ کس طرح اس مافیا نے نان کیڈر ملازمین کو شعبہ حادثات میں تعینات کر کے ان کی حادثاتی موت کا کس طرح سے فعل مجرمانہ کا براہ راست ارتکاب کیا ہے۔ کیا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ارباب اختیار کا محکمہ صحت کے مذکورہ مافیا سے کوئی خصوصی مراسم، رشتہ داری یا روابط ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے سیکریٹری صحت سندھ سمیت ہمیں بھی ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، جبکہ خود چیف کمشنر ڈاکٹر خالد شیخ بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے رنگین سرگرمیاں ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ مذکورہ تصاویر اسکرین پر ملاحظہ کریں جو ہمارے دعوے کا ثبوت اور چند روز قبل کی یہ تصاویر ہے۔ آپ نے یہ تصاویر دیکھیں۔ اسی طرح سے کمیشن کے CEO احسن قوی جواب دیں کہ کوالیفائڈ ڈاکٹروں اور شہر کے معیاری میڈیکل سینٹر سمیت سرکاری ہسپتالوں کی ہزاروں رجسٹریشن کی درخواستوں کا زیر التوا ہونا ان کی قابلیت، کارکردگی یا ان کی ناکامی کا مستند ثبوت نہیں ہے، جبکہ ہومیوپیتھک، یونانی اور مڈ وائف کو دھڑا دھڑ رجسٹریشن دینے کے پیچھے آخر کیا عوامل ہیں؟ ہیلتھ کیئر کمیشن پہلے اس کا جواب دے اور نہ صرف عوام کو بلکہ حکومت سندھ کو بھی اعتماد میں لے۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے دوسرے حصے میں باب الاسلام سندھ کی ایک سرکاری جامعہ کی طالبہ کا ویڈیو پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ میں بلاول بھٹو سے اپیل کر رہی ہوں کہ یہ شہید بے نظیر کی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ لڑکیوں، اگر میں یہاں پہ آج نہ بچتی تو شاید میرا بھی ایسے ہی پنکھے کے اوپر لاش ہوتا اور بولا جاتا پروین رنت نے خودکشی کی۔ کیا یہ ہراسمنٹ کا جو ہے ایک گروہ ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، جیسے ابھی آپ سامنے تو آئے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا کے، ایسی کافی لڑکیاں ہوں گی جو کافی لڑکیاں ہیں جو ابھی تک ہراسمنٹ ہو رہی ہیں جی۔ اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو سپلیاں لگائی جاتی ہیں، اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو مارا جاتا ہے، ہراسمنٹ اور زیادہ ٹارچر کیے جاتے ہیں جو لڑکیاں اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتی۔ لیکن جب بھی ہمیں کال آتی ہے بیٹا کیسے ہو، امی بولتی ہے بیٹا کیسے ہو، امی ٹھیک ہے، ہم ٹھیک نہیں ہوتے یہاں پہ۔
ہمیں ایسے ہی ٹارچر کر کر کے پھر مار دیا جاتا ہے اور بولتے ہیں فلانی اسٹوڈنٹ نے آج خودکشی کی. یہ خودکشی نہیں ہوتی, یہ مارتے ہیں مل کے, سب مارتے ہیں. آپ نے طالبہ کی گفتگو سماعت فرمائی. اس سے قبل گزشتہ ماہ خیرپور میڈیکل کالج میں اقلیتی طالبہ کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا تھا. ابھی اس واقعے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ مذکورہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے, جبکہ اس سے قبل گزشتہ سالوں میں تسلسل سے سندھ کی سرکاری جامعات میں طالبات کے ساتھ ہراسگی اور پراسرار موت کے واقعات میں تسلسل سے بتدریج اضافہ اس امر کی علامت ہے کہ مذکورہ واقعات سمیت سندھ کے محکمہ صحت کے افسر اور پیپلز ڈاکٹر فورم کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کی ہراسگی کی سزا پر عمل درآمد کا نہ ہونا اور ڈا یونیورسٹی کے خلاف قانون سیکیورٹی انچارج ڈاکٹر رستم کے خلاف ہراسگی کے سنگین الزام کی تحقیقات کا نہ ہونا سندھ دھرتی کی معصوم طالبات کی عصمت عزت حتیٰ کہ ان کی زندگی کے لیے یہ واقعات سنگین خطرہ بن چکے ہیں. اور دہی سندھ میں بڑی مشکل سے ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے لیڈروں کی کوششوں سے بچیوں کے لیے علم کی جو شمع روشن ہوئی تھی وہ مجھے بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہاں ہے بلاول زرداری, فریان تالپور, آصفہ زرداری, شیری رحمان, شہلا رضا, جو صبح و شام خواتین کے حقوق کے نمبردار ہونے کا زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی ہی سرکاری جماعت کے حکومتی تعلیمی اداروں میں بڑھتے ہوئے ہراسگی کے دل خراش روح افزا واقعات پر ان کی پراسرار خاموشی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سندھ کے غیور عوام اور سول سوسائٹی کو آگے آ کر اس سلسلے میں اپنا قومی فرض ادا کرنا ہوگا. ناظرین کرام, آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے سندھ بد امنی کا نوٹس لیا جانا اور پھر متعلقہ حکومتی اور سرکاری ارکان کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں صدر مملکت کی برہمی مایوس نا امید سندھ کے عوام کے لیے ایک امید کی کرن ہے. لیکن صدر مملکت کو اس سلسلے میں روایتی کردار سے آگے بڑھ کر اب اپنا خصوصی کردار ادا کرتے ہوئے کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ سندھ کی نوکر شاہی میں موجود بیٹھے ان پکے کے ڈاکوؤں کو ہٹانے چھپانے سے نہیں, انہیں جیلوں میں اور ملازمتوں سے برطرفی جیسے سخت فیصلے کر کے اپنی حکومت کو بہتر بنانے کے لیے کرپشن اور لاقانونیت میں ڈوبے ہوئے پکے کے اور کچے کے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے یکساں پالیسی بنانا ہوگی. دوسری صورت میں روایتی اعلانات اور اقدامات سے اسٹیبلشمنٹ کو عارضی طور پر تو مطمئن کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ مزید عوام کو مطمئن کرنے کے لیے عوام اب سخت فیصلوں کا سامنا نہیں بلکہ وقت آ چکا ہے کہ حکومت کو سخت فیصلوں کو خود برداشت کرنا ہوگا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.